الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورۃ الشورى سے ہو رہا ہے۔ سورۃ الشورى مکیۃ، سورہ شورى مکی ہے، یعنی مکے میں نازل ہوا، ہجرت سے پہلے نازل ہوا، اور اس میں وہی 53 آیتیں 53 آیتیں ہیں، 53 ورشن سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حامیم عین سین قاف، کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اسی طرح آپ کی طرف وحی کرتا ہے اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے، اللہ جو غالب اور حکمت والا ہے، غالب حکمت والا اللہ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف وحی کرتا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے وہ تمام چیزیں جو آسمان و زمین میں ہیں۔ وہو العلی، اور وہی علی ہے، بلند و بالا ہے۔ العظیم، عظمتوں والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن۔ مفتی صاحب، بلند اور عظمت میں کیا فرق ہے؟ یعنی اللہ بلند بھی ہے اور عظمت والا بھی ہے، تو عظمت والا اور بلند میں یہ دونوں میں کیا فرق ہے مفتی صاحب؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور اپنے صفات اور اپنے کمالات کے اعتبار سے بلندی کے جتنے معیارات ہو سکتے ہیں ان تمام معیارات سے بھی زیادہ بلند ہے اللہ تعالیٰ کی جو بلندی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ سبحان اللہ۔ بلندی اس معنی میں ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا خدا ہے، رب ہے، اس سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے کوئی۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ بہت ہی عالی ہے، بلند ہے بہت۔ اور عظمت اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب نقص سے پاک۔ عظمت کا تعلق پاکی سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عظمتوں والا ہے۔ عظمت کب ملتی ہے؟ جبکہ کوئی کمال پایا جائے، یعنی عظمت کا لفظ اللہ کے کمال کو بتا رہا ہے، اور علی کا لفظ اللہ کے یعنی بلندی کی طرف بتا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بحیثیت خدا، اللہ تعالیٰ خدا ہے، پروردگار ہے، رب العالمین ہے، اللہ رب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ساری کائنات میں سب سے بلند و بالا ہے۔ اپنی طاقت، قدرت، قوت اور اپنی بادشاہت اور اپنی قدرت کاملہ اور اپنی خدائی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات پر بلند ہے اور عظمتوں والا ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ عظمت اس کی پاکی کو بتا رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، من فوقہن، ان کے اوپر سے، یعنی اللہ کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ اللہ کی شان کی بلندی اور عظمت کی وجہ سے آسمان بھی اس کی عظمتوں کو یعنی اس کا متحمل نہیں ہو رہا، اس کے جلال اور اس کی عظمت سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ والملائکۃ، اور فرشتے، یسبحون بحمد ربہم، تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے۔ 24 گھنٹے فرشتے تسبیح بیان کر رہے ہیں اللہ کی۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ، اور وہ مغفرت بخشش کی دعا کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین پر ہیں، زمین پر جو ایمان والے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، سنو آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ ہی غفور رحیم ہے، خوب بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ کفار جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو خدا بنا لی۔ اللہ حفیظ علیم، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، ان کے اعمال، ان کے اقوال، ان کی نگرانی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی وہ لوگ جو کر رہے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ حساب ان سے لے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے وکیل نہیں ہیں، یعنی آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، اگر وہ لوگ نہ مانیں تو ان کا کیا انجام کرنا ہے، کیا سزا دینا ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ برے حفیظ کے معنی حفاظت کرنے کے آتے ہیں، علیم کے معنی جاننے کے آتے ہیں، تو یہاں پر کفار و مشرکین کے لیے جو حفیظ علیم، جو حفیظ اور وکیل کا لفظ ہے، حفیظ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ کفار یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ حق پر ہیں، کفار
جی اور ان کو نعمتیں مل رہی ہیں. ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے, دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ لوگ جو کر رہے ہیں. تو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں سزا دے گا, یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اللہ. وما انت علیہم بوکیل, اور آپ ان کے وکیل نہیں ہیں. یعنی ان کو ہدایت کی توفیق دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو ان کا کیا حشر کرنا ہے, ان کو کیا سزا دینا ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہم کریں گے کام. بے شک بے شک. فصل حامیم من عین سین قاف کتابتاً مخالفاً لکافہا یا عین صاد تلفیقاً باخواتہا. اچھا, حامیم کو عین سین قاف سے الگ کرے ورا لکھنے میں, کتابت میں حامیم ایک الگ آیت ہے, عین سین قاف الگ الگ لکھے دونوں. یہ کاف ہا یا عین صاد کے خلاف میں ورا ہیں. کاف ہا یا عین صاد میں پورا ملا کے لکھے. یہ کیا ہے, یہ تلفیقاً, یہ کیا ہے, بی اخواتہا ولِأَنَّهُ آیتانی. یعنی یہ جو لکھنے کا جو بھی طریقہ ہے یہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں, یعنی صحابہ کرام کو جیسا بتایا گیا اس کے طریقے سے وہ لوگ وہ کریں. وَلِأَنَّهُ آیتان, اور کیونکہ یہ دو آیتیں ہیں. حامیم ایک آیت ہے, عین سین قاف یہ الگ آیت ہے, اور کاف ہا یا عین صاد میں یہ پورا, یعنی یہ پورا جملہ یہ ایک آیت ہے. وکاف ہا یا عین صاد آیت واحدہ, ایک ہی آیت ہے. کذالک یوحی الیک ای مثل ذالک الوحی, یعنی اس وحی کی طرح یا اس کتاب کی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وحی فرماتا ہے, اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے گزرے, ان رسولوں کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے. اللہ وحی کرنے والا کون ہے, اللہ ہے, جو غالب ہے, حکمتوں والا ہے. یعنی ان ما تضمنتہ هذه السورہ من المعانی, یعنی یہ سورہ جن معنوں پر مشتمل ہے, اللہ تعالیٰ اس جیسے معانی کی وحی کیا آپ کی طرف. وفی غیرہا من السور, دوسرے صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ وحی نازل فرمائے جیسی. وَأَوْحَاهُ, اور اللہ تعالیٰ اس وحی کو نازل فرمایا آپ سے پہلے رسولوں کی طرف بھی. والمعنی, معنی یہ ہے کہ ان اللہ کرر هذه المعانی, اللہ تعالیٰ ان معنوں کو مکرر فرمایا ہے قرآن میں. حامیم 7 مرتبہ ہے. وفی جمیع الکتب السماویہ, اور تمام آسمانی کتابوں میں. لما فیہا, کیونکہ اس میں تنبیہ ہے, بندوں کو آگاہ کرنا ہے, کفر سے بچانا ہے, شرک سے روکنا ہے, گناہوں سے روکنا ہے, نافرمانیوں سے روکنا ہے. واللطف العظیم لعبادہ, اپنے بندوں پر اللہ کی بڑی مہربانی. یعنی بار بار یہ آیتیں نازل کر کے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے بندوں کو برے انجام سے اللہ تعالیٰ آگاہ کر کے ان کی مہربانی, ان کی خیر خواہی اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے. اب یہ بار بار اب یہ حامیم جو ہے یہ قرآن مجید میں ہی 7 بار آئی ہیں, یہ آیت مبارک 7 بار آئی ہے, یا پھر دیگر آسمانی کتابیں جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں, رسولوں پر نازل, اس کے معنی پر ہیں. اس کا جو مفہوم ہے, جی مفہوم کو اللہ تعالیٰ تمام کتابوں میں نازل فرمائے. یعنی تمام کتابوں میں اللہ کی توحید ہے, اللہ کو ایک ماننے کا حکم ہے, جی, آخرت کا ذکر ہے, جنت و دوزخ کا ذکر ہے. والمعنی وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما لیس من نبی صاحب کتاب الا اوحی الیہ بحامیم عین سین قاف. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی نبی جو صاحب کتاب ہو, جن کو کتاب دی گئی, مگر ان کی طرف وحی کی گئی حامیم عین سین قاف کی اور. نہیں ہے کوئی نبی کا مطلب, یعنی ہر نبی پر اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمائے حامیم عین سین قاف. سبحان اللہ. یوحا بھی پڑھا گیا بفتح الحائی, مکی پڑھے یوحا, قرآن میں یوحی ہے نا. ورافع اسم اللہ, اور اللہ کے نام کو جو رفع آ رہا ہے یہ اس قرات پر ماد اللہ علیہ, وہ چیز ہے جس پر دلالت کیا ہے یوحا کا لفظ. کأن قائلا کذالک یوحا الیک, اسی طرح آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. تو گویا کہ کہنے والے نے کہا کہ من الموحی, وحی کرنے والا کون ہے, تو اس سے کہا گیا اللہ العزیز, اللہ ہے جو غالب ہے اپنے قہر کے ذریعے, حکمت والا ہے. المصیب فی فعلہ وقولہ, جو کچھ وہ فرماتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ حق ہے, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس میں بھی حق ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کے لیے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں, جو کچھ زمین میں, ملکیت کے اعتبار سے اور بادشاہت کے اعتبار سے. اچھا, ملکیت کے اعتبار سے اور بادشاہت کے اعتبار سے, یعنی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے, ہر چیز کا اللہ تعالیٰ اونر ہے, مالک ہے. جی, اور ہر چیز اللہ کی
بادشاہت میں یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بادشاہ ہے، جی مالک بھی ہے ملک بھی ہے، تو یہ وہو العلی، اور وہی بلند و بالا ہے، شأنہ یعنی اس کی شان بلند ہے، جی العظیم و برہانہ اس کی دلیل مضبوط اور بڑی ہے، تکاد السماوات و قریب ہے کہ آسمان، وبالیاء نافع وعلی، علی اور نافع یہ دو قاری یکادو پڑھے، یکاد السماوات، یتفطرن قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، من فوقہن ان کے اوپر سے، یتشققن یعنی پھٹ جائیں، ینفطرن پھٹ جائیں، بصری اور ابو بکر نے ینفطرن پڑھا اور اس کے معنی ہے یکدن ینفطرن قریب ہے کہ یہ پھٹ جائیں، من علو شأن اللہ اللہ کی بلند شان کی وجہ سے، وعظمتی اور اس کی عظمت کی وجہ سے، یدل علیہ اس معنی پر دلالت کر رہا ہے مجیئہ اس کا آنا اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بعد، وہو العلی العظیم یعنی اللہ ہی بلند و بالا ہے، عظمت و بالا ہے، اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، کس چیز سے پھٹ جائیں؟ اللہ کی عظمت اور جلال کی وجہ سے۔ وقیل من دعائہم لہ ولد، یہ اس کے معنی یہ بول رہے ہیں کہ یہ کفار اللہ کے لیے اولاد کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، اولاد کو اللہ کی طرف جو منسوب کر رہے ہیں، یہ ایسی بات ہے قریب ہے کہ آسمان بھی اس بات کو سن کر پھٹ جائے، اللہ یعنی اتنی غلط بات یہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اللہ اولاد سے پاک ہے، کقولہ تعالیٰ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، تکاد السماوات یتفطرن، ومعنی من فوقہن، من فوقہن سے مراد کیا ہے؟ اس کے اوپر سے، یعنی یبتدی الانفطار یعنی آسمانوں کا پھٹنا اس کا آغاز ہوگا اوپر کی جہت سے، فوقانی جہت سے، اور قیاس یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ ینفطرن یا آسمان پھٹ جائے ان کے نیچے سے، اس جہت سے جہاں سے یہ کلمہ آیا ہے، کلمہ کفر، لِأَنَّهَا جاءت کیونکہ یہ آیا ہے کلمہ ان لوگوں کی طرف سے جو آسمانوں کے نیچے ہیں، وَلَكِنَّهُ بُولِغَ فِي ذَلِكَ لیکن اس میں مبالغہ کیا گیا ہے، تو مبالغہ کرنے سے معنی میں کیا تبدیلی ہے؟ وَلَكِنَّهُ بُولِغَ لیکن اس میں مبالغہ کیا گیا، فَجُعِلَتْ مُؤَثِّرَةً کہ کلمہ اثر کر رہا ہے اوپر بھی، یعنی یہ لوگ جو اتنی خراب بات کر رہے ہیں کافر کہ اللہ کے لیے اولاد ہے ورنہ اس کا اثر زمین پر نہیں آسمانوں تک پہنچ رہا ورنہ اللہ اکبر، آسمان بھی یہ بات سن کے پھٹنے کے لیے تیار ہے ورنہ، یعنی اتنی غلط بات ہے کہ اللہ کے لیے اولاد کہنا بہت بڑا کفر ہے ورنہ، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے، کانہ قیل گویا کہ کہا گیا، یکدنا قریب ہے کہ یہ آسمان پھٹ جائیں اس جہت سے جو ان کے اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر، دع الجہت تم اس جہت کو چھوڑ دو جو ان کے نیچے ہیں، زمین کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے زمین والوں کی، پر آسمان بھی پھٹنے کے لیے تیار ہے، وقیل من فوقہن من فوق الارض ایک معنی یہ لیے کہ ان کے اوپر سے یعنی زمین کے اوپر سے آسمان پھٹ جائے، کنایہ لوٹے گا زمین کی طرف کیونکہ یہ ارضین کے معنی میں بر ہے، ہنہ جمع کی ضمیر لائے، ارض ارضین جمع کے معنی میں، اور کہا گیا کہ یتشققن قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، لکثرت ما علی السماوات من الملائکہ آسمانوں پر اتنے زیادہ فرشتے، کروڑہا بلکہ اس سے زیادہ فرشتے، فرشتوں کی تعداد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، اور وہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابھی یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ جو اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بولتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی بولتے ہیں، تو اگر کوئی مشرک اور کافر جب یہ لفظ کہتا ہے تو نہ صرف زمین پر بلکہ اس کا اثر آسمانوں پہ بھی ہوتا ہے، اور آسمان بھی اس تکلیف سے پھٹنے پر یعنی پھٹنے کے قریب ہے، پھٹ جائے، تو وہ اس لفظ کی وجہ سے پھٹیں گا، یا پھر یہ آگے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد؟ دو معنی بیان کریں بھائی، ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، مختلف تفسیریں ہیں۔ اچھا، فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اتتی السماء والطن، آسمان آواز کیا اور حق ہے اس کے لیے کہ وہ آواز کرے، ما فیہا نہیں ہے اس میں کوئی قدم رکھنے کی جگہ مگر اس پر فرشتہ ہے، ایک قدم کے برابر جگہ بھی خالی بچی ہوئی نہیں ہو رہا ہے آسمانوں میں، فرشتہ ہے۔ فرشتوں کا کیا حال ہے؟ کوئی فرشتہ ٹھہرا ہوا ہے قیام کی حالت میں، جیسے ہم نماز میں قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، نماز میں جیسا قیام کی حالت میں ہوتے ہیں فرشتہ ویسا ٹھہرا ہوا ہے، اور راکعون یا رکوع کی حالت میں یا سجدے میں ہے فرشتے جو ہے نا،
والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اپنے رب کی، یعنی اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں، خضوعا یعنی جھکتے ہوئے اس کے آگے جو وہ دیکھتے ہیں اللہ کی عظمت کے آگے، اللہ کی عظمتوں کے آگے اپنا سر جھکا کے رکھتے ہیں وہ لوگ. ویستغفرون لمن فی الارض، اور وہ زمین پر رہنے والے ایمان والوں کی مغفرت بخشش کی دعا کرتے ہیں. اے للمؤمنین منہم، یعنی زمین پر جو لوگ رہتے ہیں ان میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کقولہ تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، سورہ غافر سورہ مومن آیت نمبر 7 میں یہ گزر چکا ہے. اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. خوفاً علیہم من سطواتہ، یعنی ان پر خوف محسوس کرتے ہوئے، اندیشہ محسوس کرتے ہوئے، من سطواتہ اللہ کے عذاب کا خوف محسوس کرتے ہیں. او یوحدون اللہ، یا وہ اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں ان چیزوں سے جو چیزیں اللہ کے لیے جائز نہیں ہیں، جو صفات. حامدین لہ، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، علی ما اولاہم، جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کیا، من الطاف، یہ اس کے لطف اور کرم اور عنایتیں، اس کی مہربانیاں. متعجبین، تعجب کرتے ہوئے اس چیز سے جو کچھ وہ دیکھے، من تعرضہم، کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر جو مہربانی لطف و کرم کیا ہے، اس کے باوجود یہ لوگ جو اللہ کی ناراضگی کے درپے ہو رہے ہیں اس پر تعجب کرتے ہیں لوگ فرشتے. اور زمین والوں میں جو ایمان والے ہیں ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں. الذین تبرؤوا من تلک الکلمہ، جو اس کلمے سے بری ہیں، جو شرکیہ اور کفریہ کلمات سے بچتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں لوگ. او یطلبون الی ربہم ان یحلم، یا اللہ سے یہ طلب کرتے ہیں وہ لوگ، اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا تو زمین والوں سے حلم سے کام لے، یعنی ان پر فوراً عذاب نازل نہ فرما. ولا یعاجلہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نازل کرنے میں، ان پر عذاب نازل کرنے میں جلدی نہ کرے. یعنی جب فرشتے اللہ کی عظمت کو جب وہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، سر جھکا لی، پھر جب زمین والوں کی حالات کو جب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اتنے احسانات کرنے کے باوجود یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو وہ لوگ خوف کی حالت میں آ جاتے ہیں. فرشتے ڈٹ جاتے ہیں کہ لوگ اتنی نافرمانی کر رہے ہیں، اتنی نافرمانی اگر کریں گے تو اللہ کا عذاب ان پر آئے گا. لہذا جب یہ کیفیت دیکھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ان کو بخش دے. اللہ اکبر، دیکھ اللہ کی کیا شان ہے. اللہ ان اللہ هو الغفور الرحیم. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سنو آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ ہی غفور، خوب بخشنے والا، رحم کرنے والا. سبحان اللہ. یہ صفات کا فیضان ہے کہ اہل زمین بچے ہوئے ہو رہے ہیں، ورنہ جو جن پر اللہ کی عظمت ظاہر ہوگی ان کا یہ حال ہے کہ وہ لوگ سر جھکائے ہوئے ہیں، اور جو اللہ کی عظمت سے غافل ہیں وہ لوگ سر اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یعنی جو اللہ کو پہچان لیا، پوری زندگی اللہ کے آگے سر بسجود ہے. والذین اتخذوا من دونہ، پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ وہ کفار جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو خدا بنا لیے، اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے، اللہ ان کا نگہبان ہے، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے. رقیب علی اقوالہم، اللہ نگرانی کر رہا ہے ان کے اقوال اور ان کے اعمال کی. لا یفوتہ منہا شیء، ان کے اعمال میں سے کوئی بھی چیز اللہ سے چھوٹ نہیں سکتی. فیجازیہم، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، علیہا، اس پر. وما انت یا محمد، و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پر مقرر نہیں کیے گئے، اور آپ کے حوالے نہیں ان کا معاملہ، آپ کا کام صرف ڈرانا ہے. ان کو کیا سزا دینا ہے وہ ہم دیں گے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، آیت نمبر 7. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی، قرآنًا عربیًا، عربی قرآن کو ہم نے نازل کی. مقصد یہ ہے قرآن کے نزول کا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لِتُنذِرَ، اے محبوب تاکہ آپ ڈرائیں، القرآ والوں. قرآن کے معنی آتے ہیں گاؤں، بستی. امن کے معنی ماں، اصل. تمام بستیوں کی جو اصل ہے، اصل جو شہر ہے، اس شہر کے لوگوں کو آپ ڈرائیں. یعنی آخرت کے عذاب سے ڈرانا قرآن کا مقصد ہے، برائیوں سے روکنا، اصلاح قرآن کا مقصد ہے. ومن حولہا، اور ان لوگوں کو جو اس کے اطراف ہے. اس کے اطراف بولے تو پوری دنیا آ گئی ہے. تو قرآن کا پیغام عالمی ہے، انٹرنیشنل ہے، اس کا جو میسج ہے انٹرنیشنل ہے. مکے والوں کو اور مکے کے اطراف جتنے لوگ ہیں، یہ سینٹر میں ہے نا مکہ، اس کے اطراف جتنے لوگ ہیں پوروں کو آپ ڈرائیں. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اے حبیب خاص طور پر آپ
جمع کے دن سے، جس دن تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا قیامت کا دن، اس دن سے لوگوں کو ڈرائیں۔ قیامت کے دن کے کئی نام ہیں، یوم العازفہ بھی کہا گیا، یوم الحساب کہا گیا، الساعہ کہا گیا، قرآن یعنی یوم الجمع بھی کہا گیا، یوم الحساب بھی کہا گیا۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ تاکہ لوگوں کو ڈرائیں اس دن سے جس دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کرے گا، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت کا بار بار اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے، کیونکہ جب یہ تصور انسان کے دل میں آ جائے گا کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے تو وہ تمام گناہوں کو چھوڑ دے گا۔ تصور آخرت یہ قرآن کا بنیادی مقصد ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، پھر اللہ تعالیٰ اس دن میں کیا ہونے والا ہے اس کو ایک جملے میں بیان کیا۔ ایک جماعت جنت میں جائے گی اور دوسری جماعت جہنم میں جائے گی، ایک گروہ جنت میں جائے گا، دوسرا گروہ جہنم میں جائے گا۔ ایمان والے جنت میں جائیں گے، کفار جہنم میں جائیں گے۔ جہنم کا ایک نام سعیر بھی ہے۔ آیت نمبر 8، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا اللہ تعالیٰ۔ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے اپنی رحمت میں داخل فرماتا۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، یعنی ایمان کی توفیق جسے چاہے اللہ عطا فرماتا ہے، جس کو ایمان کی توفیق دے دیا اس کو رحمت میں داخل کر دیا۔ وَالظَّالِمُونَ، اور ظالموں کے لیے یعنی کافروں کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ وَكَذَلِكَ أَيْ وَمِثْلَ ذَلِكَ، آیت نمبر 7 اور 8 سورہ شورا کی، اس کی تفصیل اور تشریح کی جا رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَيْ وَمِثْلَ ذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اسی طرح یعنی اس کے جیسا ہم نے اس کے مثل ہم نے وحی کی آپ کی طرف۔ یہ ذالک اشارہ ہے ورنہ اس آیت کے معنی کی طرف جو اس سے پہلے گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر نگہبان ہے۔ لا انت، آپ نہیں ہیں بلکہ آپ ڈرانے والے ہیں، کیونکہ یہ معنی اس کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں مقرر فرمایا، یا یہ مفعول بھی ہے ورنہ اوحینا کا، اس جیسی ہی ہم نے وحی کی۔ قرآن عربین، عربی قرآن کی ہم نے وحی کی، عربی قرآن کو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، یہ حال ہے ورنہ مفعول بھی سے۔ ای اوحینا، یعنی ہم نے اس کی وحی کی آپ کی طرف، وہو قرآن عربی، اس حال میں کہ جبکہ وہ عربی قرآن ہے، بین واضح ہے، لتنذر، تاکہ اے محبوب آپ ڈرائیں، ام القری، مکے والوں کو، ای مکہ تھا یعنی مکے والوں کو، لأن الارض، ام القری کیوں ورہ اس کو اصل بستیوں کی اصل ماں ہے ورہ، لأن الارض کیونکہ زمین پھیلا دی گئی ہے اس کے نیچے سے ورہ، کائنات میں زمین میں اللہ تعالیٰ جو پہلا حصہ جو بنایا کعبے کے حصے کو بنایا ورہ، پھر وہاں سے پوری زمین کو پھیلا دیا اللہ۔ جیسے ماں کے ذریعے اولاد کو وجود ملتا ہے، ماں اصل ہوتی ہے، تو اسی طرح پوری زمین کی جو اصل ہے مکے کی سرزمین ہے، وہاں سے پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ پھیلا زمین کو۔ اولینا، یا اس لیے بولے کہ یہ تمام مقامات میں اعظم ہے، بلند ہے۔ والمراد، مراد یہ کہ اہل ام القری، یعنی ام القری مکے والوں کو آپ ڈرائیں، ومن حولہا، اور ان لوگوں کو جو اس کے اطراف ہے عرب کے لوگ، وتنذر یوم الجمع، اور آپ ڈرائیں جمع کے دن سے یعنی قیامت کے دن سے، کیونکہ اس میں تمام مخلوقات کو جمع کیا جائے گا، تمام لوگ جمع ہو جائیں گے ایک ساتھ۔ لا ریب فیہ، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، لا یہ جملے معترضہ ہے، لا محل لہ، اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہے۔ یقال، کہا جاتا ہے، انذرتہ کذا، میں اس کو اس جیسی چیز سے ڈرایا، وانذرتہ بکذا، اور میں اس کو ڈرایا اس سے، با اور بغیر با کے استعمال ہوتا ہے۔ وقد عدی، لتنذرا کو متعدی کیا گیا دوسرے پہلے مفعول کی طرف، اور تنذرا یوم الجمعی کو متعدی کیا گیا دوسرے مفعول کی طرف، دو مفعول ہے اس کی۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، جب تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کرے گا، فیصلہ واضح ہو رہا ہے، ایک جماعت کو جنت میں داخل کرے گا، ایک کو جہنم میں۔ اللہ اکبر۔ ای منہم فریقون، یعنی لوگوں میں سے ایک جماعت وہ ہوگی جو جنت میں ہوں گی، اور ایک جماعت وہ ہوگی جو جہنم میں ہوں گی۔ جہنم کا ایک نام سعیر ہے، اور یہ ضمیر مجموعوں کے لیے ہے، والضمیر للمجموعین، لأن المعنی، معنی کیا ہے، یوم جمع الخلق، جس دن مخلوقات کو جمع کیا جائے گا۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا،
لجعلہم امۃ واحدہ، ان سب کو ایک ہی امت بنایا تھا اللہ، ای مؤمنین کلہم، سب کو اللہ تعالیٰ مومن بنایا تھا. ولیکن یدخل من یشاء فی رحمتہ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے داخل فرماتا ہے، جسے چاہے اپنا بنا لے، جسے چاہے نواز دے، اللہ کی مرضی ہے. تو ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی رحمت کی نشانی ہے ایمان کا عطا ہونا. اللہ جس کو آخرت میں بچانا چاہ رہا دنیا میں ایمان کی توفیق عطا فرما. سبحان. تو اہل ایمان کے لیے بشارت ہے، چاہے دنیا میں جیسے بھی حالات ہو، لیکن انجام کار اور ابدی دائمی جو زندگی ہے ہمیشہ کی، وہ ان کی کامیاب رہیں گی. ابدی دائمی ہمیشہ کی جو زندگی ہے آخرت کی، اس میں کامیابی، اس میں جو کامیابی کا اللہ تعالیٰ دار و مدار رکھا ایمان پر، ایمان جو لایا وہی کامیاب ہے. ولیکن یدخل من یشاء فی رحمتہ، لیکن وہ اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے داخل فرماتا ہے. ای یکرم من یشاء، جسے چاہے اللہ تعالیٰ کرم سے نواز دیتا ہے. کیا کرم ہے اللہ کا؟ بالاسلام، اسلام کی توفیق عطا فرماتا ہے، یعنی اسلام کے ذریعے اس کو عزت عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ بر والظالمون والکافرون ما لهم من ولی ولا نصیر، اور کافروں کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا شفاعت کرنے والا، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچائے. ام اتخذوا من دونہ اولیاء، اب یہ آیت نمبر 9 ہے. اچھا، اب یہاں اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ فرمایا والکافرون ما لهم، ظالمین سے مراد کافر ہیں، کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کافروں کی کوئی شفاعت کرنے. تو یہ کافروں کے متعلق ہے. جو لوگ ایمان والے ہیں، گنہگار ہیں اگرچہ کہ وہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے انبیاء کو اجازت دے گا کہ شفاعت کریں، انبیاء ان کی شفاعت کریں گے، اللہ کے نیک بندے ایمان والوں کی شفاعت کریں گے. جی. ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر. کیا یہ کفار اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو خدا بنا لیے، دوست بنا لیے؟ بس اللہ ہی ولی ہے، اللہ ہی دوست ہے. اللہ ہی کو دوست بنانا چاہیے تھا، اللہ ہی کو ولی بنانا چاہیے تھا، اللہ ہی کو دوست، اللہ ہی کو مددگار. وہو یحیی الموتى، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. یعنی دوست ایسا ہو تمہارا جو تمہارا ہر کام کر سکے، وہ اللہ ہے. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ، یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ شورى کا، آیت نمبر 10. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جس چیز کے بارے میں تم اختلاف کیے تو اس کا حکم فیصلہ اللہ کے حوالے ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، وہی اللہ میرا رب ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کیا، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کروں گا. آیت نمبر 11. فاطر السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. جعل لکم من انفسکم ازواجا، وہ تمہارے فائدے کے لیے تمہارے ہی جانوں سے. اس سے پہلے کہ آیت کا ترجمہ دوبارہ فرمائیے. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ، جس چیز کے بارے میں تم اختلاف کیے، اختلاف کرو گے تو اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے ہے. دنیا میں کوئی چیز سمجھ بھی نہیں آ رہی، اختلاف ہو رہا، کوئی کچھ بول رہا، کوئی کچھ بول رہا، تو اس کا فیصلہ اللہ کریں گا قیامت کے. انسان جو اختلاف کر رہا ہے یا انسان کی رائے یہ حتمی قطعی نہیں ہو سکتی. ایک مثال دے کر فرمائیے. نہیں، کئی چیزیں اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے، تو اب یہاں پہ صاحب کتاب جو مراد لے اس کے حساب سے چلیں گے. تو اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے ہے. ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت وإلیہ انیب، وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں بھروسہ کیا، اسی کی طرف میں لوٹوں گا. فاطر السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. جعل لکم من انفسکم، وہ تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا تمہارے ہی نفسوں سے، تمہارے ہی جانوں سے. ازواجن، جوڑے یعنی بیویوں کو پیدا کیا. ومن الانعام ازواجا، اور چوپائے مویشیوں میں بھی اللہ تعالیٰ جوڑے پیدا کیے. یذرؤکم فی، وہ تم کو پیدا کرتا ہے، فی ہی اس کے ذریعے سے. یذرؤکم یکثرکم، اللہ تعالیٰ تمہاری کثرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری تعداد کو بڑھاتا ہے، تمہاری نسلوں کو بڑھاتا ہے اس کے ذریعے سے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. برا لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. ہر چیز کی نفی کر دیا اللہ. پوری کائنات میں نہ زمین میں اللہ کا مثل ہے، نہ آسمانوں میں اللہ کا مثل. لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا نظیر لہ ولا ند لہ، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. برا نہ ذات میں اس جیسا کوئی ہے، نہ صفات میں اس جیسا کوئی ہے. یہی توحید ہے، یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے. پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. بے شک حق حق حق
وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. لہو مقالید السماوات والارض، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اس کے دلائل اللہ تعالیٰ پیش فرما رہا ہے. آیت نمبر 12، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی چابیاں. چابی اس کے لیے ہوتی ہے، اس کی ہوتی ہے، اس کے پاس ہوتی ہے جو مالک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مالک ہے زمین اور آسمان کا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا. وہ یقدر، جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے. یعنی اللہ کی مرضی ہے، مشیت، مکمل اختیارات کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، جو چاہے جیسا چاہے کرے. انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے ہم اندازے پہ، یعنی ہمارا جو بھی کام ہے، ہم جو بھی کر رہے ہیں اس میں حکمت ہوتی ہے. بغیر علم کے ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم ہر چیز کو جانتے ہیں کہ کس کو کیا دینا ہے، کب دینا ہے. کہیں کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کر رہا ہے، جس کے لیے چاہے تنگ کر رہا ہے. تو اس میں حکمت ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو کب رزق بڑھا کے دینا ہے، کس کا رزق کم کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اس کی باطنی جو حکمت ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. رزق کی تقسیم میں اللہ کی جو حکمتیں ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے اس کی ذات. ام اتخذوا، اب یہاں پر آیت نمبر 9 سے 12 4 آیتیں اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. ام اتخذوا من دونہ اولیاء، الفاء، یہ جو فا ہے، فاللہ هو الولی، فا جو لے کے آئے ایک شرط کا جواب ہے، ایک شرط پوشیدہ ہے. کأنہ قیل، اب بتا رہے ہیں کہ کیا یہ کفار اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو خدا بنا لی، اپنا دوست بنا لی. تو گویا کہ کہا گیا ایک شرط محذوف ہے، بعد انکاری کلی ولی سواہ، یعنی اللہ کے سوا ہر ایک کا انکار کر دیا گیا. یعنی کوئی اللہ کے سوا کوئی خدا ہی نہیں ہو سکتا. ان ارادوا اولیاء بحقین، اگر یہ مراد لے رہے ہیں کہ حقیقت میں اگر ولی، ولایت کے حقیقی معنی یہاں پہ مراد لے رہے ہیں بھائی، یعنی مددگار، حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ ہی. اللہ کے سوا ہر مددگار کی اگر نفی مراد لی گئی تو کہا گیا کہ فاللہ هو الولی. پھر پوچھنے والے پوچھے کہ پھر مددگار کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فاللہ هو الولی، اللہ ہی ولی ہے، اللہ ہی مددگار ہے. سبحان الولی بالحق، ولی برحق ہے. وهو الذی یحب ان یتولی وحدہ، ولی کے معنی اور ایک دوستی کے آتے بھائی، یعنی حقیقت میں اگر کوئی دوست ہے تمہارا تو اللہ ہی ہے. وہو الذی، اور وہ وہی ہے جس کے بارے میں بندوں پر واجب ہے کہ تنہا اللہ سے دوستی کی جائے. لا ولی سوا، اس کے سوا کوئی اور ولی نہیں ہے. تو اب یہاں پہ ولی کے خاص معنی مراد لے رہے ہیں، یعنی ایسا دوست کہ جس سے بندہ تمام معاملات میں رجوع ہوتا ہے. یعنی بیماری وغیرہ، بیماری آ جائے اللہ ہی سے شفا مانگ، پریشانی آ جائے تو اللہ ہی سے رجوع، یہ معنی ہے ولی کی. یعنی دوستی کا وہ معیار جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. اللہ سے جیسی دوستی کرنا ہے مخلوق سے نہیں کرنا برا. یعنی اللہ وہو یحیی الموتى، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، بس وہی ہر چیز پر قادر ہے. وہو الحقیق، بس وہ سزاوار ہے اس بات کی کہ ان یتخذ ولیا، کہ خدا کو ہی ولی بنایا جائے، دوست بنایا جائے. دون من لا یقدر علی شیء، نہ کہ ان بتوں کو جو کسی چیز پر قادر نہیں، جو کچھ بھی نہیں کر سکتے. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، جس چیز کے بارے میں تم اختلاف کرتے ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے. حکایت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمؤمنین، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حکایت ہے، حضور علیہ السلام کے قول کی حکایت ہے مومنین سے، ایمان والوں سے. حضور جو فرمائیں اس قول کو اللہ تعالیٰ یہاں پر نقل فرمائیں. ای ما خالفتکم، ای ما خالفتکم فیہ الکفار من اہل الکتاب والمشرکین فاختلفتم انتم وہم فیہ من امور الدین. تو اس آیت کی تشریح کر رہے ہیں. حضور ایمان والوں سے فرمائے تھے، اللہ تعالیٰ اسی بات کو قرآن میں بیان کیا، نقل کیا. حضور فرمائیں کہ اے ایمان والو، جس چیز کے بارے میں کافر تمہاری مخالفت کرے، کافر چاہے وہ اہل کتاب میں سے کافر ہو، یہود اور نصارہ میں سے اور مشرکین میں سے، بس تم اور وہ کافر جس چیز کے بارے میں اختلاف کیے دین کے معاملات میں سے، تو اس کا فیصلہ اللہ کرے گا قیامت کے. ای حکم ذالک المختلف فیہ،
وہ چیز جس میں اختلاف کیا گیا ہے وہ چیز کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا اللہ کے حوالے. وَهُوَ إِثَابَةُ الْمُحِقِّينَ فِيهِ, اس میں کیا فیصلہ ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ حق پرست حق والوں کو اللہ تعالیٰ اہل حق کو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا یعنی ایمان والوں کو, اور جو اہل باطل ہیں کافروں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. ذالکم الحاکم, یعنی وہ فیصلہ کرنے والا جو تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا وہ وہی میرا اللہ ہے جو میرا رب ہے. علیہ توکلت, اسی پر میں بھروسہ کیا. فیہ رد کید اعداء الدین, اس میں دین کے دشمنوں کی سازشوں کا رد ہے. دین کے مخالفین جو دین کے خلاف جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ لے گا. ایمان والوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ, اور میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں. ارجع, میں اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہوں. فی کفایت شرہم, ان کے شر سے بچنے کے لیے. وقیل, اور کہا گیا کہ وما وقع بینکم الخلاف فیہ من العلوم التي لا تتصل بتکلیفکم ولا طریق لکم الی علمہ فقولوا اللہ اعلم, یعنی کہا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے درمیان جو اختلاف واقع ہوا ہے جن چیزوں کے بارے میں, جن علوم کے بارے میں, وہ علوم جو تمہاری شریعت سے تعلق نہیں رکھتی, اور ولا طریق لکم, اور تمہارے لیے اس کو جاننے کا کوئی راستہ نہیں ہے, تو تم کہہ دو کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. جیسے ایسی چیزیں بھائی جس کے بارے میں تم کو معلومات نہیں ہے, اگر ویسی چیزیں اگر تمہارے سامنے آ جائیں تو تم اس کے بارے میں اپنی طرف سے بولنے کے بجائے تم یہ کہو کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا. جیسا کہ روح کی معرفت ہے, روح کیا چیز ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا, کمعرفت الروح وغیرہ, اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں. اور اسی طرح بالکل یعنی ایسی چیزیں جیسے شریعت میں جو بتا دی گئی اصولی, تو وہ کیفی شریعت کے احکام اور مسائل بھی ہیں, اگر کسی کو نہیں معلوم ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے. جیسے احکام کی حکمتیں ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے, یہ جو ہے اس کی تفصیل میں لے جانا چاہیے. اس کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. جی سمجھ گیا. فاطر السماوات والارض, وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. ارتفاعہ علی انہ احد اخبار ذالکم, تو اس کو جو رفایا فاطر پیش کیوں آ رہا, یہ خبر ہے برے مبتدا کی خبر ہے یا مبتدا محذوف کی خبر ہے. ہوا فاطر السماوات جعل لکم من انفسکم, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پیدا کیا بنایا تمہارے ہی نفسوں سے تمہاری ہی جنس سے لوگوں سے ازواجن بیویاں پیدا کیا اللہ تعالیٰ. وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا, اور انعام یعنی مویشیوں میں بھی اللہ تعالیٰ جوڑے پیدا کیا. ای وَخَلَقَ لِلْأَنْعَامِ أَيْضًا مِنْ أَنْفُسِهَا, جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ انہی کے جنس سے اللہ تعالیٰ جوڑے پیدا کیے. اللہ کی قدرت ہے, قدرت کاملہ ہے اللہ کی. ازواجا یذرؤکم یکثرکم فیہ, یعنی انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ جوڑے پیدا کیا اور جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ جوڑے پیدا کیا. اور اس کی حکمت کیا ہے آگے بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. یذرؤکم فیہ, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہاری نسل کو بڑھائے گا. یکثرکم, اللہ تعالیٰ تمہاری نسل کی کثرت کر دیں گا. اللہ تعالیٰ یقال, کہا جاتا ہے ذرا اللہ الخلق, اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کیا یعنی بثہم پھیلا دیا اور زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ. تو اولاد کی کثرت بھی اللہ کو پسندیدہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی ایمان والوں کی اولاد زیادہ ہو, یعنی اسی لیے اللہ تعالیٰ ازواج یعنی انسانوں سے ہی ان کے جوڑوں کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. یذرؤکم فیہ فی ھذا التدبیر, یعنی اس تدبیر کے ذریعے. وہو ان جعل الناس, کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بنا دیا اور جانوروں کو بھی بنا دیا ازواجن, ازواج کے ساتھ, یعنی بے جوڑ پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ, ہر ایک کے لیے جوڑے پیدا کیا. حتی کانا, یہاں تک کہ حتی کانا بین ذکورہم و اناثہم من التوالد والتناسل, یہاں تک کہ ان کے مذکر اور مؤنث کے درمیان, میل فیمیل کے درمیان توالد ہو, اولاد کا سلسلہ ہو اور نسل کا سلسلہ ہو. واختیر فیہ علی بہ, یہاں پر فیہ بولا اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ تم کو بڑھا رہا ہے فیہ, اس میں, اس کی وجہ سے, اس کے ذریعے نے بولا یہاں پہ بھی, کیونکہ لأنہ جعل ھذا التدبیر, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس تدبیر کو منبع اور مرکز کی طرح بنا دی, یعنی اولاد کے لیے جوڑوں کو اللہ تعالیٰ سر چشمہ بنا دیا. جیسے پانی کی ایک جو نہر ہوتی ہے, سمندر ہوتا ہے, پانی اس سے نکلتے ہی جا رہا ہے, تو ان ازواج جوڑوں کے سسٹم کو اللہ تعالیٰ اس کو منبع مرکز بنا دیا اولاد اور نسل کو بڑھانے کے لیے. سبحان اللہ. تو فی استعمال کیا اس لیے, فی ہی, اس میں تمہاری اللہ تعالیٰ نسل کو بڑھا دے گا. سبحان, کیا شان. للبث والتکثیر, یعنی پھیلانے کے لیے اور بڑھانے کے لیے.
اور یذرؤکم میں جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے مخاطبین کی طرف، اے مخاطب تمہاری نسلوں کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا. اور انعام کو غلبہ دیا گیا، والانعام مغلبا فیہ، یعنی اس میں مخاطب جو عقلاء ہیں یعنی انسانوں کو غلبہ دیا گیا جانوروں پر. اللہ تعالیٰ جانوروں کی نسلوں کو بھی بڑھا رہا ہے. لیس انسانوں پر جانوروں کو غلبہ دیا، نسل کی یعنی انسانوں کو غلبہ دیا اللہ تعالیٰ کلام کرنے میں، نسل تو دونوں کی بڑھا رہا اللہ تعالیٰ، لیکن کیا فرما رہا کہ اے انسانوں تمہاری نسل کو اللہ بڑھا رہا ہے. انسانوں کی بھی نسل کو بڑھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، جانوروں کی بھی، لیکن خطاب کس سے کر رہا ہے؟ انسانوں کو ترجیح دیا اللہ تعالیٰ، عقل والوں. سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی انسان افضل ہے جانوروں سے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. قیلا کہا گیا کہ تشبیہ کا جو کلمہ ہے اس کو مکرر لایا گیا. لیس کمثلہ ورنہ تماثل کی نفی ہو رہا ہے، اللہ کے مثل کچھ بھی نہیں ہے. کائنات میں ہر چیز کا مثل ہے لیکن خدا کا مثل نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وتقدیر لیس مثلہ، کاف زائدہ ہے ورنہ، اور کہا گیا کہ مثل زائدہ ہے. تقدیر لیس کہوا شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. کقولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ ایمان لائیں گے اس چیز کے، اس جیسی چیز کے مثل پر جس پر تم ایمان لائے ہو. وہذا، یہ اس لیے ہے کہ لِأَنَّ الْمُرَادَ، یہاں پر مراد کیا ہے؟ مثلیت کی نفی. اور ایمان کی بنیاد ہے اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے. اور مثل اگر کوئی مانے گا تو شرک ہو جائیں گے. اور اللہ اکبر، اللہ کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں بھائی، اللہ کا کوئی شریک ہی نہیں ہے. وَإِذَا لَمْ تُجْعَلِ الْكَافُ أَوِ الْمَثْلَ كَزِيَادَةٍ كَانَ إِثْبَاتُ الْمِثْلِ. تو یہاں پر کاف کو زائدہ ماننا پڑے. لفظی جو ترجمہ ہوتا نا اس کو اگر دیکھیں اپن، لیس کمثلہ شیء، کاف کو زائدہ ماننا ضروری ہے. اللہ کے مثل کی طرح، کاف کے معنی طرح، اللہ کے مثل کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. اگر یہ مانا لیا اب شرک ہو جاتا ہے. اللہ کے مثل کی طرح، تو اس میں کیا لازم آ رہا؟ اللہ کا مثل ہے اس کے جیسا نہیں ہے، یہ شرک ہو گیا. یہ تو کاف زائدہ ماننا ہے، کاف کے معنی مراد نہیں لیں گے. لیس مثلہ شیء، ایسا ہے اللہ کے طرح کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی طرح اس کا مثل ہے ہی نہیں. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی پاکی ہے ورنہ اللہ کی پاکی کیسے بیان کرنا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں. کوئی چیز کائنات میں کوئی چیز نہیں. بس ختم. یہی ایمان ہے ورنہ، ایمان اور توحید کی بنیاد یہی. وقیل المراد لیس کذاتہ شیء لأنہم یقولون مثلک لا یبخل یریدون به نفی البخل عن ذاتہ ویقصدون المبالغة فی ذلک بسلوک طریق الکنایہ لأنہم اذا نفوه عمن یسد مسدہ فقد نفوه عنہ فاذا علم انہ من باب الکنایة لم يقع فرق بین قوله لیس کاللہ شیء وبین قوله لیس کمثلہ شیء الا ما تعطیہ الکنایۃ من فائدتها. تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے. خلاصہ یہی ہے. وَكَأَنَّهُمَا، گویا کہ دو عبارتیں جو ایک ہی معنی پر آئیں، وَهُوَ نَفْيُ الْمُمَاثَلَةِ عَنْ ذَاتِهِ، اللہ کی ذات سے مماثلت کی نفی کرنا ہے. اللہ کی ذات کی طرح بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کی صفات کی طرح بھی کوئی نہیں ہے. اللہ اپنی ذات میں بھی بے مثال ہے، صفات میں بھی یکتا اور بے مثال ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ، اور وہی سننے والا ہے، لِجَمِيعِ الْمَسْمُوعَاتِ، تمام سنی جانے والی باتوں کو، جو باتیں کہی جاتی ہیں اس کو سننے والا اللہ ہی ہے. بلا اذن، اللہ کا سننا کیسا ہے بتانے؟ بغیر کان کے. اللہ کانوں کا محتاج نہیں ہے سننے کے. البصیر، وہ دیکھ رہا ہے تمام مرئیات، دیکھی جانے والی چیزوں کو. بلا حدقن، بغیر آنکھ کے. اور آنکھ سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، نہ آنکھ ہے نہ کان ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. وَكَأَنَّهُ ذَكَرَهُمَا لِأَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ لَا صِفَةَ لَهُ. اچھا، سمیع اور بصیر کو کیوں لایا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کی ذات کی طرح، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کا مثل نہیں ہے. اللہ اپنی ذات اور صفات میں بے مثال ہے، نہ اس کی ذات کی طرح کوئی ذات ہے
نہ اس کی صفات کی طرح کسی کی صفت ہے. تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ ذات کے بعد صفت کیوں لے کے آئے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی ذات ہے اور اس کے صفات بھی ہیں. جی یہ ور ہے سننا دیکھنا، یہ اللہ کی صفت ہے. لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی کنجیاں. یبسط الرزق لمن یشاء، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کو جانتا ہے. یہ جو فیصلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ رزق کو کشادہ کرنے کا یا کم کرنے کا، یہ بھی اللہ کے علم کی بنیاد پر ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کا رزق کو بڑھانا ہے، کس کا کم کرنا ہے. شرع لکم، آیت نمبر 13 شروع ہو رہی ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک. اس کے تعلق میں احادیث وغیرہ میں ہے امام مسلم، اس کی تفسیر اس سے پہلے گزر چکی ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمی لقضی بینہم وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب. شرع لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے شریعت بنا دیا. اللہ تعالیٰ اس دین کو تمہارے لیے بنا دیا جس کی وصیت، اس دین کو اللہ نے تمہارے لیے قائم کیا، اس دین کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ظاہر کیا، اس دین کو اللہ تعالیٰ نے، اس مذہب کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، واضح کر دیا، جس کی وصیت اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کی تھی اور جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس دین کی ہم نے وصیت کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. کیا دین ہے وہ؟ ان اقیموا الدین، ان اقیم الدین، اولو العزم پیغمبروں کا دین دیا گیا ہم کو، دین اسلام. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ دین کو ہم نے بیان کر دیا تمہارے لیے. ان اقیم الدین، کہ تم دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں اختلاف مت کرو. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین پر بھاری پڑ رہی ہے چیز، گراں گزر رہی ہے، دشوار گزر رہی ہے، ان کے لیے بار محسوس ہو رہی ہے وہ چیز جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں، جس دین اسلام، جس دین توحید کی طرف آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں، یہ چیز ان کو ہضم نہیں ہو رہی، تکلیف ہو رہی ہے اس سے ان کو، کیونکہ وہ لوگ مشرک ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنا مجتبی بنا لیتا ہے، جسے چاہے اپنی طرف مائل کر لیتا ہے، جسے چاہے اپنا بنا لیتا ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے ایمان کے لیے. ایمان لانا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی طرف، اپنے دین کی طرف ہدایت دیتا ہے اس شخص کو جو منیب ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جسے چاہے اپنا مقرب بنا لیتا ہے. تو پہلا جو جملہ ہے خاص ہے وہ، اللہ اگر کسی کو اپنا بنانا چاہے تو اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتا ہے. وما تفرقوا، اور وہ لوگ اختلاف نہیں کیے مگر ان کے پاس علم آنے کے بعد، بغیم بینہم، آپس میں حسد کرنے کی وجہ سے، بغاوت کرنے کی وجہ سے. اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی کلمہ، اگر وہ کلمہ نہ ہوتا جو آپ کے رب کی طرف سے گزر چکا ہے، آپ کی طرف سے جو آپ کے رب کی جانب سے جو فیصلہ ہو چکا ہے، اگر وہ فیصلہ نہ ہوتا کہ ایک مقررہ مدت تک ہم ان کو ڈھیل دیں گے، اگر یہ فیصلہ پہلے سے اگر نہ ہوتا تو دنیا میں ہی ان کافروں اور مشرکوں کے درمیان فیصلہ ہو جاتا، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا، جڑ پیٹ سے ختم کر دیتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب کا وارث بنا دیا گیا، کتاب کے علم کا، مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یقیناً وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں. شرع لکم، آیت نمبر 13 اور 14. شرع بین واظہر لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ای شرع لکم من الدین دین نوح ومحمد ومن بینہما من الانبیاء علیہم السلام
ثم فسر المشروع الذي اشترك هؤلاء الأعلام من رسله فيه بقوله أن أقيموا الدين، والمراد إقامة دين الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته والإيمان برسله وكتبه وبيوم الجزاء وسائر ما يكون المرء بإقامته مسلما ولم يرد به الشرائع فإنها مختلفة. قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ومحل أن أقيموا نصب بدل من مفعول شرع والمعطوفين عليه أو رفع على الاستئناف كأنه قيل وما ذلك المشروع، فقال هو إقامة الدين ولا تتفرقوا فيه ولا تختلفوا في الدين. قال علي رضي الله عنه لا تتفرقوا فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. شرع، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کر دیا، ظاہر کر دیا، واضح کر دیا دین، اس دین کو جس کی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وصیت کی تھی، اور جس دین کی اے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اور جس دین کی ہم نے وصیت کی ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو مشروع قرار دیا، اس دین کو اللہ نے بیان فرمایا، اس دین کو اللہ نے بیان فرمایا جو شرع لکم من الدین، اللہ تعالیٰ دین میں سے تمہارے لیے بیان کیا دین نوح کو، دین محمدی کو، اور ان دونوں کے درمیان جو انبیاء گزرے، یعنی تمام انبیاء کے دینوں کا جو خلاصہ ہے دین اسلام، اللہ نے وہ عطا فرمایا. ثم فسر المشروع، پھر اللہ تعالیٰ یعنی چنندہ اور بیان کردہ جو مذہب ہیں اس کی اللہ تعالیٰ تفسیر وضاحت فرمایا، جس میں یہ تمام رسول مشترک ہیں، اولو العزم و پیغمبر اپنے اس قول سے ان اقیم الدین، کہ تم دین کو قائم کرو. دین کو قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ اقامت دین الاسلام، دین اسلام کو قائم کرنا ہے. الذی هو توحید اللہ، جو اللہ کی توحید ہے، اللہ کی اطاعت ہے، ایک خدا کو مانو. حضرت آدم کا بھی یہی دین تھا، حضرت نوح کا بھی یہی دین تھا، حضرت ابراہیم کا بھی یہی دین تھا، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کا بھی یہی دین تھا، اور یہی دین محمدی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خدا ہے، معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، ذات اور صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہی تمام کائنات کا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، اور اس کی اطاعت کرنا ہے. والایمان برسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا ہے. وکتبہ، اور اس کی تمام نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا ہے. وبیوم الجزاء، اور بدلے کے دن پر ایمان لانا ہے. وسائر ما یکون المرء، اور ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ہے جس پر ایمان لانے سے آدمی، انسان مسلمان ہوتا ہے. ولم یرد بھی، اور یہاں پر احکام شریعت مراد نہیں، شرعی احکام مراد نہیں ہے، یہاں پر دین کے اصول مراد ہیں. دین کے اصول سب کے ایک ہی ہیں، یعنی ایک خدا کو ماننا، توحید، رسالت اور آخرت. ولم یرید بھی، یہاں پر احکامات مراد نہیں ہیں کیونکہ یہ مختلف رہے، ہر امت کی شریعت، ہر نبی کی شریعت میں احکام الگ الگ رہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یعنی ہر ایک کے لیے تم میں سے ہم نے ایک شریعت بنا دی اور ایک طریقہ بنا دیا، ہر ایک کو الگ الگ شریعت ہم نے عطا کی. وَمَحَلُّ أَنْ أَقِيمُ الدِّينَ، یہ جو جملہ ہے حالت نسبی میں ہے، یہ بدل ہے شرع کے مفعول سے، یعنی ما وصا بھی وہ مبدل منہ، یہ بدل ہے، یہ محل نسب میں ہے، یا یہ مرفوع ہے نیا جملہ ہونے کی بنیاد پر. ان اقیم الدین، یہ کیا ہے؟ نیا جملہ ہونے کی بنیاد پر یہ مرفوع ہے. کانہ قیل، گویا کہ کہا گیا وما ذالک المشروع، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، واضح فرمایا ہے، ظاہر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ ہوا اقامت الدین، وہ دین کو قائم کرنا ہے، یعنی اللہ کی توحید پر قائم رہنا ہے. ولا تتفرقوا فیہ، تم اس میں اختلاف مت کرو دین میں. ولا تختلفوا فی الدین، دین میں اختلاف مت کرو. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا تتفرقوا، تم منتشر مت ہو جاؤ، فرقوں میں مت بڑھ جاؤ. فالجماعت واحدۃ، فالجماعت رحمۃ، جماعت مسلمانوں کا متحد ہونا، ایک ہو جانا، یہ رحمت ہے، اور فرقے بنانا یہ عذاب ہے. کبر علی المشرکین، عظم علیہم وشق علیہم ما تدعوہم الیہ من اقامت دین اللہ والتوحید. اللہ یجتبی یجتلب ویجمع الیہ الی الدین بالتوفیق والتسدید من یشاء
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ يُقْبِلُ عَلَى طَاعَتِهِ وَمَا تَفَرَّقُوا كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، یعنی مشرکین پر یہ چیز شاق گزر رہی ہے، آپ کا توحید کی طرف بلانا، آپ کا ایک خدا کی دعوت دینا، ان کو یہ چیز بھاری اور گرا محسوس ہو رہی ہے، اس کو یہ لوگ ناپسند کر رہے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی طرف اللہ تعالیٰ اس کو منتخب کر لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے اپنی طرف، اپنے قرب کی طرف، اور جمع کر لیتا ہے اپنے ساتھ، اپنے قرب کے ساتھ، الیہ اس دین کی طرف توفیق دے کر، اور نیک اعمال کی توفیق دے کر، ایمان کی توفیق دے کر، جس سے وہ چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے دین توحید کی توفیق عطا فرماتا ہے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس دین کی طرف اس شخص کو جو اس کی اطاعت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اہل کتاب انبیاء کے آنے کے بعد اختلاف نہیں کیے مگر ان کے پاس علم آنے کے بعد، یعنی انبیاء، اہل کتاب میں جو انبیاء ہیں ان کو دین کا پیغام پہنچا دی، اور انبیاء کے دنیا سے گزر جانے کے بعد یہ اہل کتاب اختلاف نہیں کیے مگر ان کے پاس علم آنے کے بعد، یعنی اہل کتاب اختلاف کیے علم رکھتے ہوئے بھی، اے من بعد، بعد اس کے کہ لوگ جان لیے کہ گمراہی، ان الفرقہ، کہ اختلاف کرنا، فرقے بنانا گمراہی ہے، وہ امر متوعد علیہ، ایک ایسا معاملہ ہے جس پر وعید بیان کی گئی ہے انبیاء کی زبانوں پر، بغیم بینہم، آپس میں حسد کی وجہ سے یہ لوگ کئی فرقوں میں بڑھ گئے، گمراہ ہو گئے، حسدن و طلبن للریاسہ، حسد کی وجہ سے اور حکومت اور اقتدار کو طلب کرنے کے لیے، والاستطالۃ بغیر الحق، اور ناحق باتوں میں اپنی، یعنی باطل باتوں میں وہ لوگ اپنی زبانوں کو دراز کرنے لگے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى وهي بل الساعة موعدهم لقضی بینہم لأہلکوا حین افترقوا لعظم ما اقترفوا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے گزر چکی ہے، ایک مقررہ مدت تک ان کو ڈھیل دینے کی بات اگر نہ ہوتی، اگر اس کا فیصلہ اگر اللہ تعالیٰ پہلے سے نہ فرماتا، وہی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ کیا ہے، بل الساعة، کہ قیامت ان سب کے وعدے کا وقت ہے، یعنی ان تمام کفار، مشرکین اور اہل کتاب میں جو یہود و نصارہ ہے، جو کافر ہیں، ان کو عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کا دن مقرر کیا ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ پہلے سے طے نہ فرماتا تو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ان کا کام تمام فرما دیتا، یعنی ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی ان کافروں کو، ان اہل کتاب یہودیوں کو، عیسائیوں کو ہلاک کر دیا جاتا جس وقت وہ فرقوں میں بڑھ گئے، کیونکہ یہ لوگ جو گناہ کیے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا، من بعدہم، ان کے بعد، یعنی ہم اہل الکتاب، وہ اہل کتاب ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء کے بعد جن لوگوں کو کتاب کا وارث، تورات اور انجیل کا وارث بنا دیا گیا، یہ وہ اہل کتاب ہے جو حضور کے زمانے میں تھے۔ تو یہ اہل کتاب قرآن، یعنی یہ لوگ شک میں ہیں منہ اس کے تعلق سے، یعنی اپنی کتاب کے بارے میں، لا یؤمنون بہ، وہ خود تورات پر بھی ایمان نہیں لاتے حق الایمان، جیسا اس پر ایمان لانا چاہیے تھا، مریب، اور ایسے شک میں ہیں وہ لوگ جو ان کو اور شک میں داخل کر رہا ہے۔ وقیل، اور کہا گیا، وما تفرق اہل الکتاب، اہل کتاب اختلاف نہیں کیے مگر ان کے پاس علم آنے کے بعد، بمبعث رسول اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت، نبوت اور رسالت کا علم آنے کے بعد وہ لوگ اختلاف کیے، یعنی حضور کا جو انکار کیے، حضور کو جو نہیں مانے، جہالت یا لا علمی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ پہلے سے جانتے تھے، تورات میں وہ لوگ پڑھ چکے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آنے والے ہیں، اور ان کی یہ نشانیاں ہیں، اور ان کے یہ معجزات ہیں، ان کے یہ صفات ہیں، اور ان کی یہ پہچان ہے، یہ تمام چیزیں جانتے ہوئے اس علم کے باوجود بھی وہ لوگ اختلاف کیے۔ بقولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، سورہ بینہ آیت نمبر 4، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ اختلاف نہیں کیے جن کو کتاب دی گئی مگر ان کے پاس دلیل کے آنے کے بعد۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ هُمُ الْمُشْرِكُونَ أَوْ أُورِثُوا الْقُرْآنَ مِن بَعْدِ مَا أُورِثَ أَهْلُ الْكِتَابِ
التوراۃ والانجیل. یہ اور ایک تفسیر اس کی بیان کر رہے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا ان کے بعد، یعنی ان یہودیوں کے بعد، وہ مشرکین ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ قرآن عطا فرمایا، یعنی قرآن اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے لیے بھیجا. من بعد ما اورث، اہل کتاب کے تورات اور انجیل کے وارث بنائے جانے کے بعد. لیکن یہ لوگ، یہ کفار اور مشرکین، ایمان لانے کے بجائے اس میں شک کرنے لگے. آیت نمبر 15 فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، بس اسی وجہ سے اے حبیب آپ دعوت دیجئے، آپ بلائیے حق کی طرف، ایمان کی طرف، اسلام کی طرف، قرآن کی طرف آپ دعوت دیتے رہیے. وَاسْتَقِمْ، اور آپ حق پر قائم رہیے. کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان مشرکین کے خواہشات کی آپ اتباع نہ کریں، اور آپ اتباع نہ کریں ان لوگوں کے خواہشات کی. وقل، اور آپ فرما دیجئے، آمنتو، میں ایمان لایا، بما، اس چیز پر، انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، من کتاب، یعنی میں اس قرآن پر ایمان لایا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. وہ امرتو، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے، لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال. لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی حجت، کوئی بحث نہیں ہوں گی. اللہ یجمع بیننا وبینکم، اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا. وإلیہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. فَلِذَٰلِكَ، ای فَلِأَجْلِ ذَٰلِكَ التَّفَرُّقِ، پس اسی تفرق اور تشدد اور انتشار کی وجہ سے، یہ لوگ جو فرقے بنا لیے، اسی وجہ سے. وَلَمَّا حَدَثَ وَلِمَا حَدَثَ، اور اس چیز کی وجہ سے جو، اور وہ چیز جس کی وجہ سے کئی فرقے بن گئے. من تشعب الکفر شعبا، یعنی کافروں میں بھی کئی فرقے بن گئے اسی اختلاف اور انتشار کی وجہ سے. اے حبیب فدعو، بس آپ تمام لوگوں کو بلائیے اتفاق اور اتحاد کی طرف. علی الملت الحنیفیہ، ملت حنیفیہ پر، قویہ پر، دین اسلام کی طرف آپ بلائیں. پوری دنیا کے لوگوں کو ایک دین کی آپ دعوت دیجیے، سب کو ایک دین پر آپ یعنی متفق ہونے کے لیے ان کو دعوت دیجیے. واستقیم، اور آپ اس پر قائم رہیے، اس دعوت پر. وعلی الدعوت الیہا، اسی ملت اور اسی دین حق، دین اسلام پر آپ قائم رہیے، اور اس کی دعوت دینے پر آپ قائم رہیے. کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا. کما امرک اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے. ولا تتبع اہواءہم، اور آپ ان کی خواہشات کی اتباع نہ کریں. المختلفۃ، ان کے جو مختلف اور باطل خواہشات ہیں کافروں کی، مشرکوں کی، آپ ان کی اتباع نہ کیجیے. وقل، اور آپ فرما دیجیے، آمنتو، میں ایمان لایا، بما، اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نازل فرمایا، من کتاب، کتاب، یعنی میں اس کتاب پر ایمان لایا، اس قرآن، اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ نازل فرمایا. ای بی کتاب صح ان اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی کتاب نازل فرمایا ہے، اللہ جو نازل کیا اس سب پر میں ایمان لایا. یعنی ہر وہ کتاب جس کے بارے میں یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا. جن کتابوں کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کیا جانا ثابت ہے، میں ان سب پر ایمان لایا. یعنی الایمان بجمیع الکتب المنزلہ، یعنی تمام نازل شدہ کتابوں پر میں ایمان لایا. لأن المتفرقین، کیونکہ اختلاف کرنے والے، گروہ اور فرقے بنانے والے یہود و نصارہ بعض پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کر دی. جیسے یہودی تورات پر ایمان لائے، انجیل کا انکار کر دی، اور عیسائی انجیل پر ایمان لائے، تورات کا انکار کر دی. اور یہودی تورات کا یعنی انجیل اور قرآن کا بھی انکار کیا لوگ. لیکن ہم امت محمدیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم ایمان لائے، تو ہم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لائے. تورات پر بھی ہمارا ایمان ہے، تورات اللہ جو نازل فرمایا وہ حق ہے. انجیل جو اللہ نازل فرمایا وہ حق ہے. زبور جو اللہ نازل فرمایا وہ حق ہے. جتنے آسمانی کتابیں اللہ نازل فرمایا وہ سب حق ہے. قرآن حق ہے، تمام انبیاء حق ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو نازل فرمایا تمام چیزیں حق ہیں. وَيَقُولُونَ، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ یعنی مختلف جو فرقے ہیں، گمراہ فرقے، یعنی کفار اور مشرکین اور یہودی اور عیسائی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نؤمن ببعض، ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں. یہ ان کا شیوا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ حقیقت میں کافر ہیں جو بعض کو مانے اور بعض کا انکار کرتے ہیں. سب کو ماننا، تمام آسمانی کتابوں کو ماننا ضروری ہے.
وہ امرت اور مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، فی الحکم فیصلہ کرنے میں، اذا تخاصمتم جب تم جھگڑا کرو اور تم اپنے جھگڑوں کو لے کر، تم اپنے مسائل کو لے کر میرے پاس آؤ گے تو میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا عدل کے ساتھ۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی کلنا عبید، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، لنا اعمالنا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ ہوا کا قول ہی یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، لکم دینکم ولی دین، اے رسول آپ کافروں سے فرما دیجئے کہ تمہارے لیے تمہارا مذہب ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ ویجوز اور یہ جائز ہے کہ ان یکون معنی ہو کہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ انا لا نؤاخذ باعمالکم کہ ہم سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہارے اعمال کا مواخذہ تمہیں سے ہوگا اور ہمارے اعمال کے بارے میں ہم سے ہی پوچھا جائے گا۔ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا اختلاف نہیں ہے، لا خصومت یعنی کوئی جھگڑا نہیں ہے، لأن الحق قد ظہر کیونکہ حق واضح ہو چکا ہے، وصرتم محجوبین بہ، وصرتم محجوبین بہ اور تم مغلوب ہو گئے حق کے آگے، یعنی حق غالب آ گیا، حق دلائل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ فلا حاجت الی المحاجہ، بس اب اور بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ومعنہ اور اس کے معنی یہ ہے کہ لا ایراد حجت بیننا لأن لا ایراد حجت یعنی کوئی دلیل لانا نہیں ہے ہمارے درمیان، کیونکہ دو جھگڑا کرنے والے یرید ھذا حجتہ، کیونکہ یہ اپنی دلیل لاتا ہے اور یہ اپنی دلیل لاتا ہے، اب دلائل بھی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حق واضح ہو چکا ہے، ظاہر ہو چکا ہے اور ہم حق کو مان چکے ہیں اور تم حق کا انکار کر رہے ہو۔ اب اس کا یعنی اس کی سزا اللہ ہی تم کو دے گا، تم جو اسلام کا انکار کر رہے ہو، قرآن کا انکار کر رہے ہو، اس کی سزا اللہ ہی دے گا۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا یوم القیامہ قیامت کے دن، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، المرجع یعنی ٹھکانہ اللہ ہی کی طرف ہے، لفصل القضاء فیصلے کے لیے، فیفصل بیننا پس وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، وینتقم منکم اور وہ تم سے بدلہ لے گا۔ یہاں پر الحمدللہ آیت 15 آیتیں الحمدللہ اس کی مکمل ہوگی، سورہ شورا کی، جس میں اللہ تعالیٰ شریعت مطہرہ اور اسلام کی حقانیت کو بیان فرمایا اور استقامت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایمان مفصل میں جیسا کہ تفصیل ہے، اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، تمام رسولوں پر اور تمام فرشتوں پر، تمام آسمانی کتابوں پر، اور تقدیر اچھی اور بری تقدیر کے اللہ کی جانب سے ہونے پر ایمان لانا، اور قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، یہ تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اسی کی تفصیل کو اللہ تعالیٰ ان آیات میں بیان فرمایا اور یہ کہا گیا کہ دین حق کیا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ وضاحت فرما دی۔ تمام پیغمبروں کو جو دین دیا گیا تھا، اصول دین کے اصول ایک ہے پر توحید، رسالت اور آخرت۔ تمام ادیان، تمام آسمانی جو مذاہب ہے، آسمانی کتابوں میں یہی اللہ تعالیٰ حکم دیا تھا کہ اللہ کو ایک مانو۔ تو تمام انبیاء اور تمام آسمانی مذاہب اور کتابیں اس بات میں مشترک ہے کہ توحید کا پیغام ہے اور آخرت کا پیغام ہے اور انبیاء اور رسولوں کو ماننے کا پیغام ہے، یہ بات بتائی گئی۔ البتہ شریعتیں ہر ایک کی الگ الگ رہیں، احکامات جو ہیں، عبادتوں کے طریقے اور عبادت کے جو طریقے، جو سنتیں وغیرہ جو ہے، ہر دور میں ہر امت کے لیے الگ الگ بیان کی، اور عبادات اور احکام کے متعلق الگ الگ اختلاف رہا ہر دور میں، ہر نبی کو الگ الگ شریعت دی گئی، لیکن دین، مذہب جو ہے، عقائد سب کے ایک ہی تھے، یعنی بنیادی جو عقائد ہے، بنیادی جو اصول ہے، وہ تمام انبیاء کو ایک ہی اصول دیے گئے، اصل تمام آسمانی کتابوں، تمام آسمانی مذاہب اور انبیاء اور رسولوں کا جو دین رہا وہ یہی تھا
کہ اللہ کو ایک ماننا، ایک خدا کو ماننا، اور انبیاء اور رسولوں کی رسالت کو ماننا، اور آخرت کو ماننا، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ ان آیات میں بیان فرمایا، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ بیان کیا کہ اولو العزم پیغمبروں کو جو دین دیا گیا تھا وہی دین اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ظاہر فرمایا اور بیان کیا۔ کیا ہے بھئی؟ توحید الہی، خدا کو ایک ماننا۔ یہ عقیدے کا مرکز ہے، اسلام کا مرکز یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، توحید خالص کو اختیار کرنا، اللہ کی توحید۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان اقیم الدین، دین کو تم قائم کرو۔ دین کو قائم کرنا کیا ہے بھئی؟ ولا تتفرقوا فی، اس میں اختلاف نہ کرو، اس میں تم فرقے نہ بناؤ، یعنی کلمے کی بنیاد پر تم ایک ہو جاؤ۔ اصول دین، دین کے جو اصول ہیں وہ ایک ہے، وہ فروعی احکام میں اختلاف ہو سکتا ہے، بھائی اصول تو ایک ہے۔ اصول اللہ اس کے رسول جو بتا دیے، عقائد کیا رکھنا چاہیے، کیا عقیدہ ہے، اس کو واضح کر دیا گیا۔ اسی عقائد کو جو اختیار کرے گا وہی ایمان والا ہے، وہی حق پرست ہے اور وہی حق پر قائم ہے۔ البتہ شریعتیں ہر امت کو الگ الگ دی گئی، شریعت موسوی الگ دی، شریعت عیسوی الگ ہے، شریعت محمدی الگ ہے، شریعت نوح الگ ہے، شریعت ابراہیمی الگ ہے، لیکن تمام انبیاء اور تمام رسولوں کو جو دین دیا گیا اور عقائد جو بتائے گئے وہ ایک ہی تھے، وہ یعنی لا الہ الا اللہ، خدا ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی بات کو بتائی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہودیوں کا رد فرمایا۔ یہودیوں کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ لوگ تورات میں نبی آخر الزمان کے بارے میں پڑھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود حضور سے اختلاف کیے، لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم قیامت کے دن ان کے لیے ان کو عذاب دینے کا اگر ہم وعدہ نہ کرتے پہلے سے، اگر یہ طے نہ کرتے تو دنیا میں ہی ہم ان کو ہلاک کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے۔ لقضی بینہم، اگر یہ چیز پہلے سے طے نہ ہوتی تو ہم دنیا میں ہی ان کو ہلاک کر دیتے۔ اللہ کے منکرین کو، اللہ کے جتنے بھی دشمن اور مخالفین ہیں بروں کو ہلاک کر دیا جاتا۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حبیب آپ دین حق، دین اسلام، دین توحید کی طرف آپ پوری انسانیت کو دعوت دیجیے، اور آپ خود بھی اس پر قائم رہیے، کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ ان کے خواہشات کی اتباع نہ کریں، اور آپ فرما دیجئے کہ میں ایمان لایا اس چیز پر، ان تمام چیزوں پر جو اللہ نازل فرمائے، من کتاب، یعنی جو کتابیں اللہ نازل فرمائے ان سب پر وہ ایمان لائے۔ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، تمام آسمانی جو کتابیں اللہ نازل فرمایا اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، یہ وہ حق ہے۔ یہاں پر سورہ شورا کی 15ویں آیت مکمل ہوگی انشاءاللہ۔ سورہ شورا کی 16ویں آیت سے انشاءاللہ ہم اگلی نشست کا آغاز کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر وجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ قرآن پاک اور اس تفسیر کی برکتوں سے مولا ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات عطا فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہم کو ایمان پر اور قیامت تک ہمارے آنے والی نسلوں کو مولا ایمان پر قائم و دائم رکھ، خاتمہ ایمان پر فرما، دونوں جہاں میں ہم کو کامیابی عطا فرما مولا، ہم سب کو اور ہمارے متعلقین اور اہل خاندان کو، اور جتنے لوگ مولا اس کار خیر میں، اس علمی کام میں مولا شریک ہے، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں مولا، دوسروں تک پہنچا رہے ہیں مولا، سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت سلامتی عطا فرما، ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرما، اور ہمارے عزیز دوست جناب امان اللہ نورانی کو مولا صحت اور عافیت عطا فرما،
اور ان کے اہل خاندان کو اور اہل خانہ کو بھی مولا صحت اور عافیت عطا فرما۔ اے اللہ جملہ مسلمانوں کو اپنی رحمت اور اپنے کرم کے ذریعے مولا دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما۔ تمام آسمانی بلاؤں، زمینی فتنوں سے، تمام نقصانات سے مولا تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، خصوصاً دکن کے مسلمانوں کو مولا ہر قسم کے شر سے بچا مولا۔ مولا طوفانی بارش اور نقصان دہ بارشوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کی وباؤں سے بچا مولا۔ مولا دنیا اور آخرت میں مولا ہر قسم کے نقصان سے، شر سے ہماری حفاظت فرما، جانی اور مالی نقصانات سے ہم کو بچا مولا، حادثات سے بچا مولا، پریشانی اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما مولا۔ سلامتی اور عافیت ہم کو عطا فرما، ہر لمحہ اپنی خصوصی رحمت ہم کو عطا فرما، ہم سب پر دونوں جہاں میں رحمت اور کرم سے مولا ہمارے لیے آسانی عطا فرما، تمام مسائل کو حل فرما، امت مسلمہ پر رحم فرما مولا۔ قرآن پاک کی برکتوں سے مولا ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، اور اس کا فیضان ہم کو بھی عطا فرما، اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو بھی عطا فرما، اور پوری امت مسلمہ کو عطا فرما، جتنے لوگ اس کام میں شامل اور شریک ہیں مولا سب کو عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔